الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ کا ایک عظیم و شان انعام ہے کہ انسان کے لیے وہ اسلام کے اندر پیدا ہوا، یعنی مسلمانوں کے پیٹ میں پیدا ہوا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا شیطان لگا ہوا ہے کہ مرتے دم تک محنت کرتا ہے کہ انسان کسی طرح سے بے ایمان، بغیر ایمان کے دنیا سے چلے جائے، مر جائے۔ اس کی محنت و فکر 24 گھنٹے میں لگا رہتا ہے۔ علماء نے مختلف مثالیں دی ہیں، اس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ علماء ہوں گے تو 3 لاکھ شیاطین اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے، طالب علم ہے تو اس کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہوں گے کئی لاکھ، عام آدمی ہے تو 70,000 شیاطین اس کے پیچھے لگے ہوں گے۔ تو شیطان کسی طرح سے بہکاتے ہیں، شیطان بھی ہو یا خناس بھی ہو، دو بھی ایک ہی ہیں۔ تو بہرحال ایمان چرانے کی جو محنت ہوتی ہے شیطان کی، وہ 4 راستوں سے ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ ایک زبان سے، دوسرا کان سے، تیسرا آنکھ سے، چوتھا تصور سے، اپنے دماغ سے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اسی راستے سے ایمان بھی بنتا ہے، اسی راستے سے ایمان بھی بگڑتا ہے۔ تو ہمارا جو ایمان چرایا جاتا ہے انہی راستوں سے چرایا جاتا ہے، زبان سے، کان سے، آنکھ سے، اور ہمارے خیالات سے، چاہے برے ہو یا گندے ہو یا غلط طریقے کے ہوں، ناجائز ہوں، حق میں ہو یا ناحق میں ہو، تصور، خیالات دماغ میں ڈال کر ہمارے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ یہ 4 راستے ہیں، اسی سے ہمارا ایمان بگڑتا ہے۔ زبان کی حفاظت بہت اہم ہے۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زبان کی اور دل کی حفاظت کر لے گا تو میں اس کی ضمانت دوں گا۔ بعض حدیثوں میں اس طرح سے فرمایا گیا ہے کہ آدمی دن کی فجر ایمان کی حالت میں کرتا ہے اور رات ڈھلتی ہے تو کفر کی حالت میں اس کی گزرتی ہے۔ اسے خود پتہ نہیں ہے کہ میرا فیصلہ اس وقت میں کیا ہوا ہے، ایمان کی حالت میں یا بے ایمان کی حالت میں۔ تو ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے، ضروری ہے کہ فکر کرنا بھی چاہیے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میری صحیح سالم گزرے۔ اس کے اندر اہم جو چیزیں ہیں وہ زبان کی حفاظت ہے، کانوں کی حفاظت ہے، آنکھوں کی حفاظت ہے، دماغ کے اندر ہمارے جو پلاننگ ہے یا سوچ ہے، جو کچھ بھی ہو وہ اچھا کریں۔ یہ 4 چیزوں کو صحیح استعمال کریں اور صحیح جگہ لگائے، صحیح جگہ وقت بتائے، صحیح استعمال کریں۔ غلط استعمال کریں گے تو سارے کا سارا ایمان چوپٹ ہو جائے گا، جس کا ایمان بگڑ گیا سارے اعمال بگڑ گئے، اور سارے کے سارے اعمال بگڑ گئے تو اللہ کے یہاں سے فیصلے اسی طرح سے ہوں گے۔ مصیبتیں، تکلیفیں، حاجتیں اور بہت سارے نقصانات کا اندیشہ بنتا ہے، یہاں تک کہ اس طرح سے نقصانات ہوتے ہیں کہ گھر کے بیوی بچے بھی ہمیں عزت نہیں دیتے، ذلت کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، اللہ جس بندے کو چاہتے ہیں اس کے متعلق کہتے ہیں، اے فرشتوں سن لو، تم گما رہنا فلاں بندہ فلاں، فلاں بنت فلاں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہاں تک کہ فرشتے بھی اسے محبت کرتے ہیں، زمین کے زہریلے جانور، چرندے پرندے، نباتات، جمادات بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ قسم خدا کی، اللہ کے یہاں عزت کو پانا یہ کامیابی دلاتی ہے۔ کسی انسان کے یہاں ہم ڈھونگ کریں گے یا کوئی ناٹک بازی یا اچھا برا کھلا پلا کر کچھ بھی کرنے سے عزت نہیں ملتی، صرف عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں فکر اور محنت
اور دعائیں مستقل کرتے رہنا چاہیے کہ کسی طرح سے میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے پسند کرنے لگے، میرا ہر اعمال اللہ کو پسند ہو۔ ایسی زندگی گزاریں گے تو ہمیں عزت ملے گی، اور جتنے بھی مصیبتیں ہیں خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں روزانہ کی پریکٹس بھی کرنا ہے، مشق کرنا ہے کہ میری زبان، آنکھ، کان اور میرے دماغ کے حالات صحیح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ روزانہ کی زندگی میں میری یہ صحیح جگہ خرچ ہوں، صحیح باتوں میں خرچ ہوں، ورنہ بول نہیں سکتے کہ شیطان بہت قریب بیٹھا ہوا ہے، بہت قریب بیٹھا ہوا ہے، کبھی بھی ہمیں انجیکشن ڈال سکتا ہے، ہمارے خیالات کو بگاڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ کوئی ایک قیمتی چیز ہے، جواہر ہے یا ہیرا ہے، قیمتی ہیرا ایک قیمتی چیز ہے، اسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، قیمتی چیز کو پبلک میں نہیں رکھ سکتے، پبلک پراپرٹی کی طرح ایک دم کھلا کھلا بازار میں رکھ کر بیچ نہیں سکتے، کیونکہ اسے چرانے کا اندیشہ ہے۔ اسے کیا کرتے ہیں، حفاظت سے ایک کوئی الماری کے اندر، تجوری کے اندر بند کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمیں یہ جو ہماری ایمان ہے، اللہ کی رضا ہے، امید اور خوف، یہ دونوں کی چیزوں کے درمیان ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کی ذات کی امید، اللہ کے ذات کا خوف، یہ دو چیزوں کے درمیان ہمارا ایمان ہے۔ تو اسے ہمیں حفاظت کرنا ہے، اندر تجوری میں بند کر کے حفاظت سے ڈھانک کے رکھنا ہے۔ کھل گیا تو چرا کر لے کر جائیں گے۔ تو اسے ہمارے جو اعمال ہیں اسے ظاہر بھی نہیں کرنے دینا۔ کہتا ہے تو سنتا نہیں، سنتا ہے تو عمل کرتا نہیں، عمل کرتا ہے تو عمل میں استقامت نہیں، استقامت ہے تو اللہ کے لیے کرتا نہیں۔ تو یہ اکثر بکثر ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے کسی طرح سے مکمل ایمان عطا فرما، اور میرے جو یہ چار اعضاء ہیں، آنکھ، کان، زبان اور میرا جو دماغ ہے، صحیح خیالات عطا فرما، پاک فرما ہر طرح کی برائی سے، اور اس کے اندر آپ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق، ہدایت و استطاعت عطا فرما۔ اس طرح سے اللہ سے مانگتے رہنا ہے، روزانہ مانگنا ہے، پانچوں نمازوں میں مانگتے رہنا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔